ظاہر یکجہتی اوورآل ملک کی سطح پہ ہم نے صحافیوں کے ساتھ کرنی تھی، اور پھر خاص کر اس دن ہمارے بلوچستان کے صحافی بھائی پیکا قوانین آرڈیننس کے خلاف واک آؤٹ کر گئے تھے، پھر پارلیمنٹیرین جا کے ان کو منا کے واپس لائے تھے، پھر ہمارے دوستوں نے نشاندہی کی، کورم توڑ دیا۔ اس کے علاوہ جناب اسپیکر 2 مرتبہ میں ٹیبل کر چکا ہوں، جمع کرا چکا ہوں اس ملک کا ایک منتخب ممبر نیشنل اسمبلی علی وزیر جو جیل میں ہے، پچھلے 14 سے 15 مہینے سپریم کورٹ باقاعدہ اس کو ضمانت دے چکا ہے جناب اسپیکر۔ اس ضمانت کے باوجود جیلی طریقوں سے سندھ میں مختلف حربوں سے ہر تیسرے چوتھے دن مختلف پیشوں پہ کوئی نہ کوئی جیلی FIR بنا کے ڈال کے اس کو پرولانگ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ تھرو آؤٹ ورلڈ ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کراچی میں پشتون تحفظ موومنٹ کے دھرنے کے ذریعے سے ہو رہی ہے، اور بالخصوص آپ کے پاکستان میں تو چمن سے لے کے جوب تک، جوب سے لے کے پشاور تک، پشاور سے لے کے تورخم تک، کراچی تک، تھرو آؤٹ کنٹری ایک منتخب MNA کے لیے تمام کے تمام پشتونوں اور مظلوم اقوام نے آواز اٹھائی۔ یعنی ہمارا حال یہ ہے کہ ایک منتخب MNA کے لیے ہم قرارداد جمع نہیں کر سکتے ہیں، پتہ نہیں اس کے لیے کہاں سے پوچھنا پڑے گا۔ اور ساتھ ہی یہاں پہ ہمارے 5 سے 6 بلکہ ابھی تو روز پرسوں بارکان سے ہمارے بلوچ سٹوڈنٹ اٹھائے گئے ہیں، اس میں ویٹرنری ڈاکٹر ہے اس کو اٹھایا گیا ہے۔ آپ کے ساتھ ہی سریاب روڈ بلوچستان یونیورسٹی سے فصیح بلوچ اور سہیل بلوچ کو اٹھایا گیا ہے، یعنی اس کا ذکر ہے اس قرارداد میں۔ آپ کے خزدار سے حفیظ بلوچ کو اٹھایا گیا ہے۔ تو جب اس مقدس ایوان میں مجھے کوئی یہ بتا دے کہ ہم ایک مسنگ پرسنز کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتے ہیں، اس مقدس ایوان میں ہم ایک منتخب MNA کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتے ہیں، تو آپ ہمیں بتا دیں جناب اسپیکر، پھر ہم کس فورم پہ بات کریں گے، کس جگہ پہ کریں گے؟ اور ایک ایسا شخص یہاں پہ کہا یہ جا رہا ہے کہ ہم دہشت گردوں کے دشمن ہیں، یہاں پہ دلیل اور منطق ہمارے سامنے یہ پیش کیا جا رہا ہے کہ اس ملک کو اور اس خطے کو دہشت گردوں نے تباہ و برباد کر دیا ہے، لیکن یہاں پہ ہمارے وہ لوگ جو دہشت گردوں کے ہاتھوں متاثر ہے، جو دہشت گردی کے خلاف سینہ تان کے کھڑے ہو کے بات کرتے ہیں، ریاست کیا ان کے ساتھ پھر یہ رویہ ہے۔ میں آپ کو جناب اسپیکر بتا دوں کہ ایک علی وزیر کے خاندان نے دہشت گردی کے خلاف کم و بیش 18 جنازے اٹھائے، اور آج بھی ہر فورم پہ پرامن طریقے سے، سیاسی طریقے سے، آئینی طریقے سے، قانونی طریقے سے وہ دہشت گردی کے خلاف بات کرتے۔ لیکن اس کے باوجود آپ کے یہاں پہ وہ لوگ جو پبلکلی دہشت گردی کے خلاف بات کرتے ہیں، وہ ریاست کے ہاتھوں جو ہے متاثر ہو رہے، وہ حکومتوں کے ہاتھوں جو ہے متاثر ہو رہے، جبکہ ریاست اور حکومت کا بیانیہ قوم کو یہ ہے کہ ہم دہشت گردی کے خلاف لڑ رہے ہیں، اور ہم نے دہشت گردی کے خلاف لڑتے ہوئے اربوں خربوں میں نقصانات اٹھائے، ہم نے سپاہی سے لے کے جرنیل تک جو ہے قربانیاں دیے۔ تو پھر آپ کو تو پشت پہ ہونا چاہیے ان لوگوں کے جو دہشت گردی کے خلاف پبلکلی کھل کے آواز اٹھاتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں یہ رویہ کہ آپ دہشت گردی کے خلاف بات بھی کر رہے ہو اور آپ متاثر بھی اس لیول کے ہو کہ ایک منتخب MNA 14 مہینے سے بغیر کسی اس کے سپریم کورٹ کے ضمانت آرڈر کے باوجود وہ ریلیز نہیں ہو رہا ہے۔ ہم آواز نہیں اٹھا سکتے کہ ہمارے بلوچستان یونیورسٹی کے سہیل اور فصیح بلوچ کس جرم میں پابند سلاسل ہے اور لاپتہ ہے، مسنگ پرسنز میں سے، پیش کرے عدالتوں میں۔ ہمیں پتہ تک نہیں ہے کہ بارکان سے جو اٹھائے گئے، خزدار سے جو اٹھائے گئے، یا ہمارے اس بیلٹ میں جو لوگ اٹھائے جا رہے ہیں، یہ کس گناہ میں اٹھائے جا رہے ہیں؟ کیا اس ملک میں قانون نہیں ہے؟ اس ملک میں آئین نہیں ہے؟ اس ملک میں عدالت نہیں ہے؟ اور اگر آپ عدالتوں کے سامنے کیسز اور چیزیں نہیں لائیں گے اور اسمبلی میں آپ اس کے لیے قرارداد جمع کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، تو پھر جناب اسپیکر ہمیں یہ بتایا جائے پھر کس فورم پہ بات کریں؟ میں اپنے مسنگ بھائی کے لیے کس فورم پہ بات کروں؟ میں ایک منتخب MNA کے لیے کس فورم پہ بات کروں؟
اور میں یہاں پہ آپ کے مشرقی بائی پاس پہ وہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے، ایک بندہ آ کے ہوٹل میں سرعام آپ کے 3 پولیس بندوں کو جو ہے شہید کر دیتے ہیں، کسک سردخانے میں چلا جاتا ہے. آپ کے پرسوں لسبیلے میں آغا حبیب شاہ کو مار کے پتہ ہی نہیں چلتا ہے. آپ کے ہاں ہر روز یہ واقعات ہوتے، کوئی مسنگ کے لیے رو رہا ہے، کوئی لاش اٹھا کے رو رہا ہے، کسی کو پابند سلاسل کر کے رو رہے. اور پچھلے 15 دن سے پشتون تحفظ موومنٹ کا دھرنا چل رہا ہے کراچی میں، کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو میں آپ سے جناب اسپیکر پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس ایوان پہ وہ کون سی پابندی کہاں سے لگائی گئی ہے؟ مجھے اس دن ڈپٹی اسپیکر صاحب نے کہا تھا کہ آپ قرارداد جمع کریں. قرارداد میں جمع کرا چکا ہوں اور یہ اس قرارداد کی ایک کاپی جو میرے پاس ہے. ابھی مجھے یہ بتا دیا جائے کہ یہ قرارداد اسمبلی کے ایجنڈے کا حصہ کیوں نہیں ہوتا ہے؟ آخر یہ خدا نہ خواستہ کوئی غیر قانونی بات جو ہم کر رہے، ایک ناجائز آواز ہم کسی کے لیے اٹھا رہے، تو پھر ہمیں بتایا جائے کہ یہ فورم پھر کس چیز کے لیے؟ صرف اس ایجنڈے کے لیے کہ کبھی ہم لوکل گورنمنٹ آرڈیننس کو جو ہے آگے اس ایجنڈے کو آگے لے جا کے منظوری دے دے. یعنی یہ اس ایوان کا مقصد صرف اور صرف گورنمنٹ کے ایجنڈوں کو منظوری دے کے بس بات ہی اور مزید کچھ نہیں کرنی ہے. چمن میں واقعات ہوئے ہیں، پچھلے دنوں بارڈر پہ واقعات ہوئے ہیں، یعنی اس پہ آپ بات نہیں کر سکتے ہو. مسنگ پرسنز پہ بات نہیں کر سکتے ہو، ایک منتخب ایم این اے کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتے ہو، ایک اسٹوڈنٹ مسنگ کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتے ہو. تو پھر ہمیں بتا دینا چاہیے کہ اس ایوان کا پھر مقصد کیا ہے. پیکا آرڈیننس جیسا ظالم قانون جس پہ پورے ملک کے صافی برادری جو ہے وہ احتجاج پہ ہے، وہ سراپا احتجاج ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ آپ ادھر بات نہیں کر سکتے ہو. جب بات کرنے کی نوبت آ جاتی ہے پھر کورم ٹوٹنے کی نشاندہی ہوتی ہے. تو یہ کون سا طریقہ ہے جناب اسپیکر؟